أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے کچھ عید کے مسائل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور ضرورت اس لیے پڑی کہ امسال جو عید کے ایام آ رہے ہیں، کرونا بیماری اور امراض اور وائرس کے ذریعے جو آج اس پوری دنیا کے اندر اتھل پتھل افراتفری مچی ہوئی ہے، جس سے ہماری مساجد بھی متاثر ہیں، ہمارے عیدگاہیں بھی متاثر ہیں، اور ہر انسان یہ پریشان ہے کہ آخر عید کس طرح سے منائی جائے۔ کسی سے بھی یہ چیز مخفی نہیں، ہر انسان پریشان۔ رمضان تو کسی صورت سے گزار لیا گیا، اب عید کی باری ہے کہ عید کیسے گزاریں۔ اسی لیے بہت سارے ساتھیوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں اسی سلسلے کے، میں انہی کے جوابات دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، اور آپ تمام حضرات کو حق قبول کرنے کی، اور ساتھ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا، اس بلا کو جلد از جلد اٹھا لے، اور ہم سارے ساتھیوں کو اس بلا اور آفت سے نجات ملے۔ عید ہم کیسے منائیں؟ عید کا کیا ہوگا؟ عید کے بہت سارے آداب ہم کیسے بجا لائیں؟ یہ ہر ایک کے ذہن میں ابھر رہا ہے، اور لوگ طرح طرح سے سوالات ٹیلی فون پر کر رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ سوالات جو لوگوں نے کیے ہیں ان کو اکٹھا کر دیں، اور ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیں، تاکہ ہر انسان اسی کی روشنی میں
اپنی عید گزارنے کی کوشش کرے. لیکن اصل جواب کے پہلے میں چند چیزیں یا کچھ باتیں آپ کو بطور تمہید کے بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ تمام ساتھیوں کو اسلامی احکام، اپنی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی کرنے کا مکلف کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزہ فرض ہے، فرض ہے. جتنے فرائض ہم پر مقرر کیے ہیں، تو فرائض مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمایا کہ ہم تمہیں اتنے ہی کا مکلف کرتے ہیں جتنی کہ تمہارے اندر استطاعت و طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ہمیں پابندی کرنا ہے، عمل کرنا ہے، ہر حکم بجا لانا ہے. لیکن ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے اللہ نے اتنا ہی ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے ہمیں آسانی، یہ دین رحمت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے. اگر تم روزہ کہیں سفر میں ہو، روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی، یا بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے روزہ تکلیف دے رہا ہے، تو ایسا کرو، روزہ چھوڑ دو. فعدۃ من ایام اخر، بعد میں تم قضا کر لینا. اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. نماز ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. اللہ رسول نے فرمایا لوگوں کھڑے ہو کر کے طاقت ہے کھڑے ہو کر کے پڑھو، کھڑے ہو کر کے طاقت نہیں، بیٹھ کے طاقت بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت ہے، لیٹ کر کے پڑھو. ہمیں ہر حکم اللہ تعالیٰ کا بجا لانا ہے، اپنی استطاعت چھوڑنا نہیں ہے. ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جس کی بڑی ضرورت ہے. دوسری چیز کہ سددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ. اے لوگو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے حکم دیا ہے ویسے کرو. سددوا، سیدھے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر سیدھا، بالکل 100% سیدھا چلنا اور اس کو ادا کرنا ناممکن ہے، تو وقارب، اس کو چھوڑ نہ دو، بلکہ اس کے قریب قریب چلو. اس کے قریب قریب چلو، بالکل چھوڑنا نہیں ہے. 100% اس پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی ایسی رکاوٹ آئی کہ 100% اس پر ہم نہیں چل پا رہے ہیں، تو اللہ رسول فرمایا وقارب، چھوڑ نہ دو، بیٹھ نہ جاؤ، کنارہ کشی اختیار نہ کرو، بلکہ اس کے قریب قریب چلو. آج یہ مثال سمجھے، ہم راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، روڈ، کہیں روڈ اگر خراب ہے 2 میٹر، تو آدمی راستہ نہیں چھوڑتا. ایسے کنارے سے گاڑی اتار کر کے جتنا روڈ خراب ہے اتنا ہی کنارے سے کیا، آگے پھر روڈ پر آ جاتا ہے. یہی ایک مثال ہے. سبحان اللہ. رسول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سددوا وقاربوا، لوگو تم سیدھے چلو، عمل کرو، اللہ اس کے رسول جیسے کہتے ہیں اس کو بجا لاؤ. اگر کوئی دشواری ہے تو چھوڑو نہیں کہ ادا ہی نہ کرو، بس اس کے کنارے قریب قریب چلو، جو ادھر دور ہو جائے تو پھر سیدھے آ جاؤ. یہ وابشروا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بشارت ہے، اگر ایسا کر لو گے تو تمہیں بشارت ہے، کامیابی مل جائے گی، جنت مل جائے گی. اس لیے ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کے وقت طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں آتی ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، ادا کرنا ہے. 100% سیدھے نہیں تو قریب 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 پہنچنا ہے، ادا کرنا ہے. نمبر 3 دوستو، ایک چیز، اسلام دین رحمت، اللہ ارحم الراحمین ہے.
پیارے نبی جو ہمیں شریعت لے کر کے اور رحمت للعالمین ہے. اگر کوئی انسان کسی نیک عمل کرنے کا عادی ہے، نیک عمل کرتا ہے اور برابر کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا اجر و ثواب نہیں روکتے. کسی مجبوری کے بنا پر اگر کوئی عمل چھوٹ رہا ہے، آپ برابر ادا کرتے رہے، برابر عمل کرتے رہے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر اگر وہ چھوٹ رہا ہے اور عذر دور ہونے پر پھر آپ کرنے لگیں گے، اللہ جانتا ہے، تو آپ کو پورا ثواب اللہ دیتا ہے. گرچہ آپ عذر کی بنا پر نہیں کرتے، لیکن آپ کا اجر و ثواب جاری رہتا، رکتا نہیں. صحیح بخاری ابو داؤد کی روایت، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے، تو جتنا عمل بیماری کی وجہ سے یا کہیں کسی ضرورت کے لیے سفر پر چلا گیا، تو جتنا نیک اعمال صحت کی حالت میں اور سفر سے پہلے کرتا رہتا تھا، اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جتنی نیک عمل صحت کی حالت میں کرتا رہا، اگر بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب نہیں روکو، اجر اس کا لکھتے جاؤ اور برابر نوٹ کرتے جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی. ہمیں اس چیز پر خیال رکھنا چاہیے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام احمد، امام حاکم رحمہم اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا كان على طریقۃ حسنۃ من العبادۃ ثم مرض، اگر کوئی بندہ اچھا کام ہمیشہ کرتا ہے، زندگی بھر کرتا ہے، دوستو سمجھو پہلے، اگر کوئی بندہ اذا كان على طریقۃ حسنہ من العبادۃ، کوئی نیک عمل برابر کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، کبھی اس نے نہیں چھوڑا، شوق کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی غرض سے برابر وہ پابندی کرتا ہے، چھوڑتا نہیں، لیکن ثم مرض، بیماری مبتلا ہو گیا، کسی آفت میں مبتلا ہو گیا، اب وہ نیک عمل جو زندگی بھر کرتا تھا وہ کر نہیں پا رہا ہے، بیمار ہو گیا، ممکن ہے گھر میں بھی نہ ہو، گھر کے باہر ہو، ہاسپٹل میں ہو، ممکن ہے گھر سے نکلنے ہی کے لائق نہ رہ گیا ہو، عمل تو اس کا رک گیا، عمل نہیں کر پا رہا ہے. لیکن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کا عمل رک جاتا ہے تو قیل للملک المؤکل بہ، جو فرشتہ اس کا ریکارڈ تیار کرتا ہے نیک اعمال کا، جو برابر ریکارڈ تیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے کہتے اکتب لہو مثل عملہ اذا کان طریقا، دیکھو اس بندے کو میں نے بیمار کیا ہے، بیماری سے پہلے جتنے نیک اعمال کرتا رہا اور بیماری سے رک گیا ہے، اس کا اجر برابر تم لکھتے جانا. اللہ اکبر، لکھتے رہنا یہاں تک کہ اس کو صحت دے دے یا اس کو موت دے دے. دوستو نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی آفت میں بے بلائن فی جسد ہی، کسی بلا، کسی آفت، کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا کر دیا اور بہت ساری چیزیں جو عمل کرتا اب نہیں کر پا رہا ہے، سب رک گئے ہیں، عمل نہیں کر پا رہا ہے، سارے اعمال اس کے رک گئے، اللہ تعالی فرشتوں کہتا اکتب لہ، اس کے سارے نیک اعمال جو بلا اور آفت میں مبتلا ہونے سے پہلے کیا کرتا تھا اس کو تم لکھتے جاؤ. ایک تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم ہے کہ مجبوری کے بنا پر جو عمل رکا اس کا کرنے سے ہم رک گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب جاری ہے، اجر و ثواب ہمارا نہیں رکا.
اللہ ہماری مجبوری کو اور آپ کی پریشانی کو جانتا ہے. پھر آگے اللہ سے فرماتے ہیں فَإِن شَفَاهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ. یہ بلائیں، آفتیں جن کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اعمال رک جاتے ہیں، باجماعت نماز، عیدگاہ آنا جانا، جمعہ، بہت ساری چیزیں جو ہماری رک گئی ہیں، اللہ نے اس کا حل رکھا ہے. دوستو اس پر بہت بڑا صدمہ لے کر کے نہیں بیٹھو. اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتے کو؟ اکتب لہو، عمل صالح اس کا لکھتے جاؤ، پورا پورا ثواب اس کا لکھتے جاؤ. اگر اللہ نے اس کو شفا دے دیا تو موت کے پہلے ہی غسلہ وطہرہ، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری، اس بلا میں پوری نیکیاں لکھ ہی رہا تھا، اور اگر شفا دے دیا تو شفا پانے کے بعد ہر اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے دھل دیا، اس کو پاک کر دیا. وَإِن قَبَضَهُ، اور اگر اللہ نے اسی آفت، اسی بلا، اسی وبا اور مصیبت میں اس کو وفات دے دیا تو غفر لہ ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اللہ اس پر رحم کرتے ہیں، جنت دے دیتے ہیں. اسی لیے ایک مثال ہمارے سامنے ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، سنن صحیح کی روایت بسند صحیح، کہ ایک انسان رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ ہمیشہ تہجد کی پابندی کرتا ہے، نیت کر کے سوتا ہے، لیکن اچانک آج سویا تو نیند غالب آ گئی، اٹھا تو اذان فجر ہو رہی تھی، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا. یا او وجع، کسی پریشانی، کسی تکلیف، کسی آفت، کسی مصیبت، کسی بلا میں پھنس گیا کہ چاہتے ہوئے، تمنا رکھتے ہوئے بھی وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ پایا. یہ سب اللہ کا کرم. او وجع، کرنا چاہا لیکن جب اٹھا پڑھنا چاہتا ہے، لیکن کسی بلا، کسی آفت، کسی مصیبت، کسی تکلیف میں ہے جس کی بنا پر چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو اللہ رسول فرماتے ہیں کتب لہ اجر صلاتہ، پوری تہجد کی نماز کا اللہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. وکان نومہ علیہ صدقہ، اور نیند کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں، اپنی مہربانی قرار دے دیتے ہیں. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. ان 3 چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا تو جو ہمارے دلوں میں کچھ پریشانیاں تھوڑی سی ہیں، وباؤں اور بلاؤں کو دیکھ کر کے کہ یہ سب کیسے ہوگا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی فضل و کرم سے نوازے. پچھلے رمضانوں میں آپ جتنی عبادتیں کرتے رہے، جتنے نیک اعمال کرتے رہے، افطاری سے لے کر کے عیدگاہ تک جتنے بھی اعمال آپ کرتے رہے پابندی سے، اگر امسال عذر ہے تو ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور جتنا نہیں کر پاتے عذر کی بنا پر، اس وبا آفت کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے اور ان احادیث پر یقین ہے کہ ہمارا کوئی اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. جتنا ہمیں ثواب پچھلے رمضان میں ملا تھا افطار سے لے کر کے عیدگاہ تک، انشاءاللہ امسال بھی ہمیں پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. ان تمام احادیث اور ان 3 باتوں کے ہی خلاصہ تھا. دوستو اب آئیں
ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، یعنی آج جیسے سوال کا خلاصہ یہ ہے، آج اس کرونا بیماری اور وبا اور آفت کی بنا پر بہت ساری پابندیاں گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یا تنظیموں کی طرف سے کوئی بری نیت سے نہیں، صرف ہماری صحت اور ہمارے فائدے کے لیے علماء کے فتاوے، علماء کے مشورے کے بعد حکومتوں نے ایک دن نہیں بلکہ علماء، اطباء، ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہرین سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں ہو سکتی یا کرفیو نافذ ہے، کوئی انسان باہر نہیں جا سکتا، سب لوگ باہر نہیں جا سکتے، تو آیا ہم عید کی نماز اپنے گھر میں ہیں تو عید کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ پہلا سوال آیا ہوا ہے، ہم عید کیا کریں؟ گھر میں عید ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو اس سلسلے میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب مسلمانوں کی جو سمجھی جاتی ہے، ہر مکتب فکر کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، سب سے بڑی کتاب قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کے نزدیک صحیح بخاری ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کا قلم گو اس سے انکار نہیں کرتا۔ اسلام ایک نہایت جامع، کامل و شامل اسلام دین ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کے میں ایک باب قائم کرتے ہیں۔ باب یہ ہے کہ جب انسان کی عید چھوٹ جائے، یعنی عید کی نماز عیدگاہ میں نہ پڑھ سکے تب کیا کرے گا؟ تو ایسے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے بھی بہت سارے اہل علم نے نقل کیا، صحابہ تابعین کے زمانے سے یہ مسائل چلے آ رہے ہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر امسال عیدگاہ میں جا کر کے ہم عید کی نماز دستور کے مطابق جو ابھی تک زندگی بھر ہم پڑھتے رہے ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اپنے گھر میں باجماعت اپنے اہل ویال اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ہم مل کر کے عید کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور عید کی نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے عیدگاہ میں ہم پڑھتے رہے، تکبیر کے ساتھ، قرات کے ساتھ، عیدگاہ میں جیسے ہم عید کی نماز پڑھتے رہے ہم عید کی نماز ویسے ہی پڑھیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کئی دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک دلیل تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کیا کہ مشہور صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینے کے باہر رہتے تھے۔ انس ابن مالک یہ آخری زمانے میں کوفہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے، چونکہ زاویہ ایک گاؤں تھا کچھ فاصلے پر سیٹی سے، وہاں رہتے تھے، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیا، فجمع اہلہ وبنیہ، اپنی بیوی اپنے بچوں کو جمع کیا اور عید کی نماز پڑھائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَهِيَ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ویسے ہی نماز پڑھی
جو شہر کے عیدگاہ میں ہوئی تھی، امام نے پڑھائی تھی اور تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی تھی، پوری طرح سے نماز سیم ٹو سیم، کوئی فرق نہیں عیدگاہ کی نماز میں اور انس بن مالک نے جو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، دونوں بالکل ایک جیسے ہی، کوئی فرق نہیں۔ ویسے ہی نماز 2 رکعت اور 2 رکعتوں میں تکبیرات زوائد، ویسے ہی نماز ادا کی۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں، دوسری دلیل کہتے ہیں ہم نے دیکھا، تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ہم نے اہل السواد گاؤں والوں کو دیکھا یجتمعون فی العید، عید کے دن سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اکٹھا ہو کر کے 2 رکعت نماز عید پڑھتے ہیں، کما یصنع الامام، جیسے کہ عیدگاہ کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ 2 دلیلیں ہو گئی۔ نمبر 3، عطا کہتے ہیں، امام بخاری کی باتیں کر رہا ہوں، کہ اگر کسی کی عید کی نماز عیدگاہ میں نہ ہو، چھوٹ جائے، تو صلی رکعتین، اسے چاہیے کہ 2 رکعت اپنے گھر میں اپنے اہل ویال کے ساتھ، یا اکیلا ہے تو اکیلا پڑھ لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے دلائل دیے، اور پھر امام بخاری مجتہد ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علم دیا تھا، انہوں نے ایک حدیث مرفوع یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دلیل پکڑی اور مسئلہ یہ بیان کیا، غور سے سنیں تاکہ سارے مسائل ہو جائیں، مسئلہ یہ اخذ کیا، استدلال کیا اور مسئلہ امت کے سامنے پیش کیا کہ ہر انسان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جماعت میں ہو یا اکیلے ہو، کیسے بھی ہو، عید کا دن آ گیا تو عید کی نماز وہ پڑھے گا، عید کی نماز نہیں چھوڑے گا، عورت ہو یا مرد ہو، اکیلا ہو یا 2-4 ہو، ہر انسان کے لیے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ امام بخاری دلیل کیا دیتے ہیں؟ 2 دلیلیں دی ہیں، ذرا ان کو سنیں۔ حدیث مرفوع سے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے 2 دلیلیں دی ہیں، اور بہت بہترین دلیل ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ سمجھائیں تاکہ آپ سمجھیں تاکہ دوسروں کو آپ سمجھا سکیں۔ کہتے ہیں کتنی پیاری دلیل دی، کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دعہما یا ابا بکر فإنها ایام عید، فإنها ایام عید۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں بچیوں کو چھوڑ دو، ڈانٹو نہیں، یہ کچھ گیت کچھ ترانے پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے دو۔ فإنها ایام عید، کیوں؟ یہ عید کے دن ہے، اللہ اکبر، یہاں عید کے دن ہے۔ اب سمجھنا ہے امام بخاری کیا سمجھاتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول نے عید منانے کے لیے عید کا دن کی طرف منسوب کیا، عیدگاہ کی طرف نہیں، یعنی کیا ہے، یہ عید کا دن ہے، پتا چلا عید کا دن ہے، اس لیے ان دونوں بچیاں کو کوئی ترانہ پڑھ لینے دو، ڈانٹو نہیں، دعہما فإنها ایام عید، یہ عید کے دن ہے آج، اس لیے ان دونوں بچیوں کو ترانہ پڑھنے دو، یعنی عید کے دن کا خیال، عید کا دن ہے یہ خیال رکھا۔ تو اب عید کا دن چاہے مرد کو ملے یا عورت کو ملے، مقیم کو ملے یا مسافر کو ملے، کسی کو بھی ملے، عورت ہو یا مرد، گاؤں میں ہو یا شہر میں، عید کا دن ہے تو عید کے دن جہاں بھی مسلمان رہے گا جس حالت میں، وہ نماز عید کی پڑھے گا۔ پھر اسی طرح سے دوسری حدیث اللہ سن کے فرمایا، عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم مسلمانوں کے عید کا دن ہے۔ عید کی خوشی کو اللہ کے رسول نے عید کے دن سے جوڑا ہے۔ یہیں سے ایک چیز اور سمجھ لیں،
عید کا دن خوشی کا دن ہے، کوئی ماتم کا دن نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رسول نے عید کا دن خوشی کا دن قرار دیا. عیدنا اہل الاسلام، ہم مسلمانوں کے عید کا یہ دن ہے. عید کو اللہ رسول نے کس سے جوڑا؟ یوم سے، دن سے. تو شوال کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہے وہ ہمارے عید کا دن ہے. چاہے حکومت نے پابندی لگائی ہو، عیدگاہ بند کیا ہو، مسجدیں بند کی ہوں مصلحتاً تدبیر اختیار کرنے کے لیے، لیکن اسی لیے آپ کو عید پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو. تو ہم لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں گے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہیں، اور دلائل امام بخاری کے نہیں بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے ہیں، بلکہ باتفاق علماء، باجماع امت. اگر عیدگاہ میں نماز نہیں ہو رہی ہے یا کسی کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی مجبوری ہے، تو انسان اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھے گا. اب عید کی نماز پڑھنے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور سب سے صحیح طریقہ عید کے دن گھر میں اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا. یہی اکثر اہل علم اور یہی اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ عید کی نماز پڑھیں گے، اور عید کی نماز جو ہوگی باقاعدہ ویسے ہی تکبیرات کے ساتھ اور قرات کے ساتھ جیسے عیدگاہ میں نماز ہم پڑھا کرتے تھے. ایک مسئلہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے واضح ہوا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا سوال کہ گھر میں عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو ہم نے اشارہ کر دیا کہ عید کی نماز پڑھنے کا بالکل وہی طریقہ ہوگا جو عیدگاہ پڑھتے ہیں. یعنی پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد 7 زائد تکبیریں ٹھہر کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے 7 تکبیریں کہیں گے آپ، جس کو زوائد تکبیر کہی جاتی. ان تکبیروں میں تھوڑا سا وقفہ کیا جائے گا، لیکن کوئی دعا پڑھنا ثابت نہیں. پھر ہم قرات کریں گے. پہلی رکعت میں عام طور پر نبی علیہ السلام عید کے دن کبھی تو آپ اقتربت الساعۃ وانشق القمر اور سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، یہ بہت لمبی ہوتی ہیں. اور اکثر و بیشتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ آپ یہ پڑھیں. تو سورہ اعلی پڑھیں. اگر کسی کو سورہ اعلی یاد نہیں ہے، اور تقریباً سب کو یاد ہوگی، اگر اللہ نہ کرے کسی کو یاد نہیں ہے، جیسے کوئی عورت بیچاری ہے نہیں یاد ہے، اگر کسی کو سورہ اعلی بھی نہیں یاد ہے، تو اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی تمہیں آسانی سے جو سورت یاد ہو، جو آیتیں یاد ہو، اسی کو پڑھ لو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو تمہیں آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ لو. سورۃ اعلیٰ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بعد رکوع سجود کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. پہلی رکعت کا رکوع سجدہ کر کے فارغ ہو کے جب کھڑے ہوں گے تو پھر 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 5 مرتبہ تکبیر کہیں گے. پھر اس کے بعد هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ پڑھیں گے. اگر سورہ غاشیہ یاد نہیں ہے تو جو سورت بھی ہمیں یاد ہوگی یا جو آیات وہی آپ پڑھ لیں. ان سورتوں کو پڑھنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی یاد ہوگا آپ پڑھ لیں گے. آپ اس طرح سے پڑھیں گے. اور تیسرا سوال یہ ہے اسی کے ساتھ کہ وقت کیا ہوگا، یا اسی کے ساتھ گھر میں ہم عید کی نماز پڑھیں گے، طریقہ معلوم ہو گیا، لیکن ٹائم کیا ہوگا، وقت کیا ہوگا. تو امسال
جو یہاں متحدہ عرب امارات میں ٹائم دیا گیا ہے تقریباً 5:45 5:45-44 سے لے کر کے آپ اس کے بعد جتنی جلدی ہو پڑھیں. کیوں؟ سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کی نماز اول وقت پڑھتے رہے. ہمارے بر صغیر میں یا دنیا میں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو چاہیے اگر معلوم کرنا ہے کہ عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ادا کرنی چاہیے تو ایک چیز یاد رکھیں، ان کے یہاں جو چاشت کا وقت، اشراق کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اشراق کی نماز کا جو وقت ہے، ام المحدث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام عید کی نماز اسی وقت پڑھتے تھے جو اشراق کا وقت ہوتا ہے. تو اس حساب سے آپ اپنی عید کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. تیسرا سوال یہ ہے، کیا گھر میں عید کی نماز ادا کرنے کی صورت میں عید کا خطبہ بھی دینا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ عید کا خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے. عید گاہ میں بھی عید کا خطبہ کوئی ضروری نہیں. جمعے کا خطبہ فرائض میں سے ہے، شرائط میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے. عید کا خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر عید کا خطبہ نہیں بھی دیا جائے تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ عید کا خطبہ نہ دیا. عید کا خطبہ نہ دینا ہی افضل اور بہتر ہے کہ آپ عید کا خطبہ نہ دیں. خاص طور سے ہمارے جو بھائی متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک میں ہیں جہاں باقاعدہ حکومت نے منع کیا ہے، وہاں آپ خطبہ نہ دیں، عید کی نماز پڑھیں. بھائی عید کی نماز سنت کے مطابق آپ کی ادا ہو گئی. خطبہ اگر عید کے اندر عیدگاہ میں بھی اگر آپ نماز پڑھتے اور بغیر خطبہ سنے نکل جاتے تو آپ کی عید میں کوئی فرق نہیں آتا. کیوں؟ باتفاق علماء خطبہ دینا مستحب ہے، عید کا خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو جو ضروری چیزیں وہی آپ کر لیں، جو ضروری نہیں ہے ان کو آپ چھوڑ دیں. یہ گھر میں خطبے کا مسئلہ ہے. نمبر 4، چوتھا سوال ہے، اگر گھر میں صرف 2 ہی فرد ہوں، مثال کے طور پر شوہر بیوی، باپ بیٹا، تو عیدین کی نماز کس طرح ادا کریں؟ اگر 2 ہی آدمی ہیں تو دونوں میں ایک امام بن جائے، ایک امام بن جائے گا، دوسرا مقتدی رہے گا. امام بائیں طرف کھڑا ہوگا اور جو امامت کرے گا بائیں طرف، اور مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف. دونوں کھڑے ہو جائیں گے اور مکمل ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے عید ہم نے تفصیل بتایا، عید کی تکبیرات کے ساتھ جیسے عید ہمیشہ پڑھتے ہیں. اور اگر شوہر بیوی ہیں، میاں بیوی اکیلے ہی گھر میں ہیں، کوئی تیسرا فرد نہیں ہے، تو وہ عید کی نماز جو پڑھیں گے شوہر امامت کرے گا، بیوی جو ہے پیچھے کھڑی ہوگی. اس ساتھ میں کھڑی نہیں ہوگی، وہ پیچھے کھڑی ہوگی اور شوہر کی ابتدا میں اپنی عید کی نماز وہ پوری کر لے گی. نمبر 6، نمبر 5، انسان اگر اکیلا ہو اپنے گھر میں تو ایسی صورت میں کیا اسے بھی عید کی نماز ادا کرنا ہے؟ باتفاق علماء اس کو نماز پڑھنی ہی ہے. اور خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آثار نقل کیا، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں جو نقل کیا، امام بخاری نے جو مسئلہ اخذ کیا اور بیان کیا، وہ یہی ہے کہ انسان اکیلا ہی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کو بھی عید کی نماز پڑھنی. اب اگر ہم نے بتایا جیسے عید کی نماز پڑھنی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اکیلا ہے اور ایسا شخص ہے کہ اس کو عید کی نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اسی لیے یعنی مسلمان کیسا کہ نماز کا بھی طریقہ نہ معلوم ہو، یہ بڑی مسلمان بھائیوں بڑی جہالت اور بڑی حماقت لاپرواہی ہے کہ
آج جنازے کی نماز اور عید کی نماز جب پڑھنی ہوتی ہے تو امام پڑھانے کے پہلے جنازے کی نماز کا طریقہ اور عید کی نماز کا طریقہ بتاتا ہے. یہ کوئی بتانے کی چیز، آپ مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ واقعی اس کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں طریقہ بتانے والا، تو ایک تو ٹیلی فون کر کے فوراً پوچھ سکتا ہے. اگر یہ بھی نہیں کرتا تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ ہم نے جو کہا سیدھا چلو، پورا نہیں کر سکتے جتنا آسانی سے کر سکتے ہو، تو اس کے لیے 2 رکعت نماز عید کی غرض سے، عید کے ارادے سے، عید کے سمجھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا، رکوع سجود قیام اور قعود برابر کرے گا. یہ 7 تکبیریں جو ہیں پہلی رکعت میں 5 12 تکبیریں یہ سنت ہیں، کوئی ضروری نہیں بغیر ان کے بھی عید کی نماز ہو جائے گی. اگر بھول چوک ہو گئی یا علم سے چھوڑ دیا تو اس کی عید کی نماز ہو جائے گی، اس کو عید کی نماز لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ عید کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. نمبر 6، کسی شرعی یا وبائی یا معاشی سبب کے تحت گھر کے سرپرست کی غیر موجودگی میں عورت گھر کی عورتوں میں اور نابالغ بچوں کی عید کی نماز کی امامت کرا سکتی ہے. یعنی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، مرد کہیں باہر ہے، بہت ایسا ہوتا ہے. اچھا سوال کیا کسی نے. لیکن بچے ہیں لیکن نابالغ ہیں، تو کیا کوئی انہی میں پڑھی لکھی عورت امامت کرائے، باقی عورتیں اور بچے اس کے پیچھے نماز عید کر لیں؟ ایسا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نابالغ بچے ہیں، کوئی لڑکا ہے، نابالغ بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو افضل یہ ہے کہ عورتوں کے بجائے وہ بچے امامت کرائیں. اگر نابالغ بچے ہیں، بلوغت کو نہیں بچہ پہنچا، لیکن بچے کو قرآن یاد ہے، نماز پڑھانا آتی ہے اس کو، بچہ سوجھ بوجھ والا ہو گیا ہے، وضو کا طریقہ معلوم ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو معلوم ہے کہ ہاں ہماری نماز ٹوٹ گئی. اگر ایسے سوجھ بوجھ کا لڑکا ہے اور قرآن اس کو یاد ہے تو عورتوں کے بجائے وہ لڑکا امامت کرائے گا، گرچہ نابالغ ہے. کیوں؟ لڑکے نابالغ بچے کی امامت باحادیث صحیحہ ثابت ہے. عمرو بن سلمہ 6 سال کے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ پورے گاؤں کی امامت کرتے تھے. کیوں؟ تھے 6 سال کے، لیکن قرآن ان کو سب سے زیادہ یاد تھا. تو اگر بچہ اتنا قرآن یاد رکھتا ہے کہ نماز ہو جائے، کچھ قرآن یاد ہے، سوچ سمجھ اس کو ہے، رکوع سجدے معلوم ہے، نماز کا طریقہ معلوم ہے، اگر وہ کچھ کوتاہی ہے تو عورت کو علم ہے تو سمجھا دے، تو عورتوں کے بجائے وہ چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ امامت کرے گا. لیکن اگر بچہ واقعی چھوٹا ہے، ابھی امامت کرنے کے لائق نہیں، یا ابھی اس لائق نہیں کہ وہ اس کو سوجھ بوجھ آئی ہو، تو کوئی بھی عورت کھڑی ہو کر کے امامت کرا دے گی اور عید کی نماز پڑھائے گی. لیکن امامت کرتے وقت عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی مردوں کی طرح، وہ بیچ میں صف کے اندر کھڑی ہوگی. یہ چیز یاد رکھیں. کسی بھی شکل میں بچہ اگر پڑھا سکتا ہے تو وہی پڑھائے گا، اگر نہیں پڑھا سکتا تو عورتوں میں جو پڑھی لکھی ہوگی وہ امامت کرائے گی، لیکن مصلی بچھا کر کے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ عورتوں کے صف میں. موطا امام مالک کی روایت، حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرتی تھی، اور فقامت فی وسطہا،
آگے نہیں کھڑی ہوتی تھی، اس صف میں سینٹر میں کھڑی ہوتی تھی، بیچ کے اندر کھڑی ہوتی تھی، تاکہ دائیں بائیں کتنی عورتیں ہیں بیلنس برابر ہے. یہ اصل میں کرنا ہے، یہ ہے عورتوں کی امامت. عید کی نماز کا مسئلہ تو ہو گیا. اسی میں اس سوال نمبر 6 بھی آ گیا، غالباً 7 بھی آ گیا، 6 7 دونوں ایک ساتھ آ گئے کہ نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے، کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ قرآن یاد ہو اور نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو معلوم ہو. اگر کوئی نہیں ہے تو عورت پڑھائے گی لیکن بیچ میں کھڑی ہوگی. نمبر 8 حرمین شریفین یا اس کے علاوہ کسی اور مسجد سے لائیو عید کی نماز نقل کی جا رہی ہو تو ان کے ساتھ عید کی نماز ہم ادا کر سکتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، یہ رمضان کے شروع سے مسئلہ چل رہا ہے. آن لائن تراویح، آن لائن عید شرعاً باتفاق علماء حق، علماء ربانی جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں، اجتہاد کا حق رکھتے ہیں، ایسے تمام دنیا کے علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ اس طرح سے نہ عید کی نماز ہوتی نہ تراویح کی نماز، چونکہ صفیں نہیں برابر ہو پاتی، فاصلہ زیادہ ہے، کہیں امام آگے ہوگا کہیں امام پیچھے ہوگا، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے، کوئی بھی ناجائز چیز، کل تک سب ناجائز سمجھ رہے تھے اس کو، لیکن آج کہتے ہیں مجبوری ہے. سوال یہ ہے کہ مجبور کوئی ناجائز اور غلط چیز حلال کب ہوتی ہے، حلال کب ہوتی ہے، جائز کب ہوتی ہے، یہ اصل میں سمجھنا ہے. ایک اصول، کوئی چیز اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرام تو ہے، لیکن حلال کب ہوتی ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر. اللہ نے فرمایا، ایک اصول بیان کیا، اس کو سمجھیں. فمن اضطر غیر باغ ولا اثم. اللہ نے حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام کی نیاز، غیر اللہ کے نام کا دیا ہوا کھانا پینا، کپڑا، گوشت، جانور سب حرام ہے. لیکن اللہ نے فرمایا حرام تو ہے اور قطعی حرام ہے سب کے نزدیک، لیکن فمن اضطر، لیکن جو شخص مضطر کہتے ہیں مجبور کو، جو شخص اتنا مجبور ہو گیا بھوک کی وجہ سے کہ اب اس کی جان جانے والی ہے اور کوئی حلال چیز اس کو نہیں ملے، کھانے پینے کی کوئی حلال چیز نہیں ملے گی، اب بالکل جان کا خطرہ اس کو ہے، آخری مرحلہ. اب جان بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا ایسے انسان کے لیے وہ حرام کی ہوئی چیزیں اللہ حلال کر دے ہے، اس پر کوئی گرا. لیکن اتنا ہی کھائے جتنا کھانے سے اس کی زندگی باقی رہ جائے، پیٹ بھر کے نہیں کھائے، مزہ لے کے نہیں، غیر باغی مراعات، اتنا کھا لے یا اتنی شراب پی لے جس سے اس کی زندگی باقی رہ جائے. حرام اور ناجائز چیزیں ایسی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، جب کوئی اور راستہ نہ رہے تب دوستو حلال ہوتی ہیں. اگر کل تک یہ چیزیں ناجائز تھی، حرمین کی ابتدا میں تراویح ہم یہاں نہیں پڑھ سکتے تھے، کل تک سب ناجائز کہتے تھے. اب آج کہتے ہیں مجبوری ہے. آج کوئی مجبوری نہیں دوستو، کوئی مجبوری نہیں، نہ تراویح کی مجبوری ہے نہ عید کی مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں. آپ کو اتنے دلائل ہم نے شروع پیش کیے کہ مجبوری ہے کہ آپ کو عید کی نماز سے روکا نہیں جا رہا ہے، بس عیدگاہ سے روکا جا رہا ہے، اس لیے آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. تو یہ مجبور کوئی بھی
یہاں عید سے کوئی منع نہیں کیا، کوئی مجبوری نہیں آپ کے لیے، آپ کے لیے آپ کے گھر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بس آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، کوئی مجبوری نہیں۔ عام دنوں میں جماعت چھوٹ جاتی ہے تو آدمی اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو عید کے متعلق تو اتنے دلائل ہم نے شروع میں بتایا کہ گھر میں عید کی نماز جائز ہے، تو پھر بلا وجہ ہمیں آن لائن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے دوستو؟ ہمارے پاس دلائل ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب قیام اللیل کے اندر نقل کرتے ہیں، اور بہت سارے اہل علم نقل کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، رمضان کا چاند نکلا، چہل پہل مدینے میں شروع ہو گئی، چاروں طرف سے لوگ مسجد نبوی میں تراویح پڑھنے کے لیے اور عبادت کے لیے جانے لگے۔ کہتے میں بھی مسجد کے کچھ فاصلے میں تھا، میں بھی وضو کیا، تیاری کیا، اور ہم بھی اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد نبوی میں جانے والے تھے، وہاں جا کر کے تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ کہتے ہیں لیکن جب نکلنے لگا تو ساری عورتوں نے، گھر کی عورتوں نے ہمیں پکڑ لیا، اور عورتوں نے کہا کہ تم کو قرآن یاد ہے، تم مسجد میں چلے جاؤ گے، وہاں تراویح کی نماز پڑھو گے، ہم عورتوں کو چولہے ہانڈی سے فرصت نہیں ہے، ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، ہم لوگ کیسے تراویح کی نماز پڑھیں گے؟ اس لیے تم یہیں تراویح کی نماز ہم کو پڑھاؤ، ہم لوگ تمہارے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں گھر کی عورتوں نے اتنا ضد کیا، اصرار کیا کہ میں رک گیا، اور ہم نے 8 رکعت تراویح کی نماز ان کو پڑھا دیا، 8 رکعت ہمیں تراویح کی نماز ان کو پڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس گیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، کہتے ہیں سعد بن وقاص کہتے ہیں میں گیا، اور چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ مدینے میں حادثہ پیش آئے، کوئی انسان اپنے گھر میں عورتوں کو تراویح با جماعت نماز پڑھائے، کہتے ہیں پہلا واقعہ یہ تھا۔ اس لیے دل میں بڑے شکوک شبہات تھے۔ ہم نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آج ہمارے ساتھ ایسا حادثہ ہوا اور ایسے عورتوں نے گھیر لیا، مجھے پڑھانا پڑ گیا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہا تھا، ذرا دیکھیں آپ کو کہ چہرے پر غصہ یا خوشی کیا آتی ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میری خبر سنی تو چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہوئے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا۔ پتہ چلا ہمارے پاس ایک بدل موجود ہے، ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں، ابھی آپ نے سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ نے سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسجد، اپنے نوکر، اپنے غلام کو حکم دیا، پورے گھر والوں کو اکٹھا کر کے گھر میں نماز عید ادا کی۔ تو آپ سنت پر عمل کرنے کے بجائے یہ دنیا کے بڑی شوبازی کے بجائے دوستو آن لائن، چاہے حرم کے ہو یا مسجد نبوی کے ہو یا کسی اور جگہ کے ہو، یہ قطعاً با اتفاق علماء جائز نہیں ہے۔ اگر کسی عالم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تو وہ عالم ہے جس کے عقیدے اور منہج اور عمل میں انحراف ہے۔ اس لیے سارے علماء کے فتاوے کے مقابلے میں ایک انسان کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ اپنی تراویح پڑھ لیں، آن لائن حرمین شریفین میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 9 آج لاک ڈاؤن یعنی کرفیو، لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورت حال میں فطرانہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور کتنا ادا کرنا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا دوستو کہ فطرانہ کا کوئی تعلق کوئی نہ تو لاک ڈاؤن سے ہے اور نہ تو عیدگاہ سے ہے۔ فطرانے کا تعلق اصل میں عید الفطر اور
रोदे से है। इसको ईद उल फित्र कहते ही हैं। फित्र के माने इफ्तार, यानी इंसान जब पूरे महीने भर का रोजा रख करके आखिरी रोजा, पूरे महीने भर का रोजा रख करके 29 या 30 रमजान का रोजा इफ्तार करता है तो उसके बाद ये फितराना वाजिब होता है। इसीलिए क्या कर देते हैं, उसको ईद उल फित्र कहा गया और उसको फितराना कहते हैं। तो ये फितराने का कोई ताल्लुक दोस्तों ईदगाह से नहीं है, पहले तो ये रखें। ये बात मैंने इसलिए वादे कर दिया कि बहुत सारे लोग असल में ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को तरीका ये है कि फितराना ईद के दिन जब निकलते हैं ईदगाह तो ले करके जाते हैं अपने जेब में, रास्ते में कोई मिला उसको पकड़ा देते हैं, ईदगाह में कोई मिला उसको पकड़ा देते हैं, या ईद के बाद वहां अदा करते हैं। वो समझते हैं फितराना यहीं अदा करना है। असल में फितराना वहां अदा नहीं करना है। आपको चाहिए कि फितराना ईदगाह जाने के पहले अपने घर में जब ही तकसीम कर देना चाहिए। हदीस के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फितराना हम पर फर्ज करार दिया। एक सा यानी 2.5-3 किलो अनाज, गल्ला, चावल, गंदुम, आटा हर एक की तरफ से, आजाद की तरफ से, गुलाम की तरफ से, मर्द की तरफ से, औरत की तरफ से, सब की तरफ। इसलिए घर में जितने अफराद हैं, चाहे रोजा रखते हों या रोजा न रखते हों, हर एक का फितराना ईदगाह जाने के ईद से पहले 2-3 दिन पहले या आखिरी अशरे में कभी आप अदा कर दें। आज बहुत ही आसान है अदा करना। अगर आप अनाज और गल्ला तकसीम कर रहे हैं, सहाबे कराम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ज़माने में हम लोग 2-3 दिन पहले फितराना ईदगाह में मस्जिद में ला करके जो बैतुल माल था जमा कर देते थे। तो आपका काम यह है फितराने का पूरा हिसाब लगा करके अनाज और गल्ला, सुन्नत यही है, बल्कि जरूरी है कि अनाज और गल्ला दें, कोशिश करें। अगर कोई मजबूरी है तब मजबूरी के बिना पर इंसान कीमत अदा कर सकता है, वरना हर हाल में उसे खाने पीने का सामान देना है और गरीब को पहुंचा दें। ईद के रमजान के आखिरी अशरे से लेकर के ईद की नमाज के ईदगाह, अब तो ईदगाह जाना नहीं है, तब ईद की रात तक किसी भी सूरत से ईद की रात में, ईद का वक्त होने के पहले नमाज ईद पढ़ने से पहले उसका अदा कर देना जरूरी हर एक की तरफ से। और अगर कोई इंसान सोचता है कि आज हम कर्फ्यू में हैं, बाहर निकलना ममनू है, कहीं जाकर के दे नहीं सकते, तो बहुत ही आसान है, टेलीफोन खुला हुआ है। आप अपने वतन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहां भी आप चाहें टेलीफोन करके बता दें कि भाई इतना किलो अनाज, इतना गल्ला, इतना फितराना बन रहा है, और उसको आप गरीबों को तकसीम कर दें। 5 मिनट में काम हो जाता है। ये कोई मुश्किल नहीं, इसको जो है कोई मसला बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 11, मौजूदा सूरत हाल में ईद के तैयारी करना कैसा है। नए कपड़ों वगैरह का एहतमाम या घर में ईद की मुनासबत से हर ईद की तरह मुख्तलिफ किस्म के खाने वगैरह बनाना। देखें, पहले ईद का मकसद समझें कि ईद का मकसद क्या है। दोस्तों, ईद का मकसद क्या है, पहले आप वो समझें। ईद अल्लाह ताला का शुक्राना है। 1 महीने भर हम रोजा रखते हैं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं, रो रो करके दुआएं करते हैं। मगफरत का, बख्शिश का महीना है। अल्लाह पता नहीं कितने गुनाहों की मगफरत किया, तकवा हासिल होता है। अल्लाह ने सेहत और आफियत के साथ रोजा रखने की तौफीक दी। ये ईद जो है शुक्रगुजारी है।
جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا رمضان کے روزے اس کے احکام بیان کرتے ہوئے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ عید کی نماز یہ شکر گزاری ہے۔ کسی بھی حالت میں ہم ہوں اللہ کی شکر گزاری کریں، لاک ڈاؤن ہو یا اور کوئی پریشانی ہو، گھر سے باہر نکلنا بند ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ اور شکر جو ہوتا ہے خوشی کسی چیز کی خوشی پر شکر ادا ہوتا ہے۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ عید خوشی کا دن ہے۔ کتنے بھی حالات خراب ہوں، کتنے بھی وبائیں پھیلی ہوں، ہر حال میں عید جو ہے وہ شکر کا ہی دن رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں میت بھی ہے تو بہرحال عید ہی کا دن ہے۔ ایک طرف صدمہ ہے تو دوسری طرف خوشی بھی ہے کہ رب نے صحت تندرستی کے ساتھ رمضان کا روزہ نصیب فرمایا، گناہوں کی مغفرت بخشش ہوئی۔ جب خوشی پر شکر ہوتا ہے تو خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، اور اظہار کھانے سے، پینے سے، کپڑے سے، خوشی منانے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے گرچہ ہم عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر جو ادا کر رہے ہیں اس کا ذرا خیال رکھیں، نئے کپڑے بھی پہنیں، اچھے سے اچھے کھانے بھی پکائیں اور عید کی مبارکبادی بھی دیں، اہل وعیال کے ساتھ خوشی کا معاملہ بھی کریں۔ ایسا نہیں کریں گے تو ماتم نہیں، بڑی کورونا کا غم، اس وبا کا غم، یہ غم آج کا نہیں ہے، مہینوں سے چلا آ رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے اسی وبا میں، اتنی پریشانی کے عالم میں جہاں دنیا کا ہر انسان پریشان ہے، اللہ نے عزت کے ساتھ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے اور رات میں عبادت کرنے کی توفیق دی اور موقع عطا کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں گے۔ مصیبتیں بلائیں اپنی جگہ پر لیکن اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے عید کے موقع پر آپ خوشی کا اظہار کریں، آپ اپنے دسترخوان سے، اپنے لباس سے، اپنے کپڑے سے، اپنے چال چلن سے، صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ باہر عیدگاہ نہیں جا پا رہے ہیں، باقی ساری چیزیں تو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ عید کے کپڑے بھی سلا لیے، عید کی تیاریاں بھی کر لی، سب کچھ آپ نے کیا، رمضان بھرو دے رکھے، صرف ایک چیز سے محروم ہوئی ہے، وہ بھی وقتی طور پر انشاءاللہ ممکن ہے بقرعید عیدگاہ میں آپ پڑھیں، آئندہ پڑھیں گے، بہت ساری عیدیں انشاءاللہ دے گا بھی، تو ایک چیز چھوٹ، صرف عیدگاہ میں جانا ناممکن ہے، باقی ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، تو ایک چیز کی وجہ سے عید کی ساری سنتیں اور سارے آداب، ساری خوشیوں کو پامال نہیں کر سکتے۔ آپ بہترین سے بہترین عید کے دن کپڑے پہنے جو عید کے آداب ہیں، خوشی کی علامت ہے، اور کھانے پکانے میں بھی اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں جس سے معلوم پڑے کہ واقعی آج عید کا دن ہے۔ نمبر 12، جس طرح بلند آواز سے عیدگاہ میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، کیا موجودہ حال میں ہم اپنے گھروں میں بھی اسی طرح بلند آواز سے تکبیرات پڑھ سکتے ہیں؟ کیا خواتین بھی بلند آواز سے تکبیرات پڑھ سکتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے، یہ عید کے موقع پر، عید کے دن تکبیر کے 3 مواقع ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھو، 3 مواقع ہیں، اور عید میں تکبیر کا اللہ نے حکم دیا۔ عید کے عظیم ترین مقاصد میں سے، عید کے عظیم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ عید کے دن آپ اللہ تعالیٰ کی خوب کبریائی بڑائی حمد و ثنا بیان کریں. دوستو ذرا اس چیز کا خاص خیال رکھو. تکبیرات میں کوئی کوتاہی نہ کریں. تکبیرات کہنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں تکبیرات کہنے کا حکم دیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو روزے کے احکام مسائل سے آگاہ کیا، فردیت کا، احکام کا، مسائل کا، آداب کا. آخری آیت میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ اکبر. یہ ہم نے اس لیے تم کیا ہے. ہم نے رمضان کا روزہ، تقویٰ، شہر القرآن بنایا، تراویح کی نماز تم پڑھے. یہ سب کس لیے؟ عید کیوں ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ رمضان کے ختم ہونے پر تم خوب اللہ تعالی کی تکبیر پڑھو، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ خوب، مقصد کیا ہے؟ تاکہ خوب تم اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہدایت دیا، توفیق دیا، اسلام کی، ایمان کی، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، سحر کرنے کی، اللہ نے اتنی توفیقیں اور ہدایات تم کو دی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. تو یہ کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی تکبیرات اور کبریائی بڑائی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ عید کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اب سمجھیں، عید کے موقع پر 3 مواقع ہیں جہاں بنسبت اور دنوں کے زیادہ تکبیر کہی جاتی ہے. ان دنوں کو سمجھیں. نمبر ایک، بہت سارے صحابہ کرام، تابعین، ان لوگوں کا دستور تھا دوستو کہ عید کا چاند، یعنی جس دن رمضان ختم ہو، شوال کا چاند نکلے، چاند نکلتے ہی تکبیرات کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اس طرح سے تکبیرات آپ پڑھیں. سعید ابن المسیب اور بڑے اعلی درجے کے تابعین صحاب کہتے ہیں ہم نے اپنے مشائخ صحابہ کرام کو دیکھا انہم کانوا یکبرون لیلۃ الفطر ویحمدونہ. ہم نے دیکھا عید الفطر کی ساری رات چلتے پھرتے ہم نے دیکھا چاند نکلتا، عید کا نکلا، سورج غروب ہوا، چاند کی اطلاع ملی، رات ہی سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی تحمید، الحمدللہ وللہ الحمد، یہ سب پڑھنا سب لوگ شروع کر دیتے تھے. ایک تو یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حق علی المسلمین، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ جب چاند دیکھیں شوال کا یعنی عید کا چاند تو ان یکبروا، تکبیرات کہنا شروع کریں. تو دوستو 3 مرحلے ہیں یہاں خوب کثرت سے تکبیر کہنی چاہیے. نمبر 1 سورج چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے صبح تک. نمبر 2 دوسرا مرحلہ تکبیرات کا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب عیدگاہ جانے لگے تو تکبیرات پڑھتا ہوا جائے اور جب تک نماز نہ شروع ہو تب تک تکبیرات کہے. اور سلف کہتے ہیں اسی لیے عید کے خطبے میں بھی تکبیرات بولی جاتی ہیں. تو یہ دوسرا موقع ہے. نمبر 3 عیدین کی نماز میں، عام نمازوں کے بالمقابل عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں. تو تکبیرات آپ برابر بولتے رہیں، اور تکبیرات کے کوئی الفاظ خاص نہیں ہیں، مختلف الفاظ ہیں جو آپ سے کو یاد ہوں
آپ وہ تکبیرات کہتے رہیں. اب عیدگاہ تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن گھر میں چاند نکلتے ہی، گھر میں چلتے پھرتے، جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لیں تب تک چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کا تعلق عید کی نماز سے، اس کا تعلق عید کی رات سے ہے، رمضان سے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے اس لیے رمضان کا روزہ تم پر فرض کیا تاکہ رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ نے تم کو جو توفیق دیا اس پر اللہ کی کبریائی بڑائی، حمد و ثنا اور اللہ رب العالمین کی تکبیرات کہو. تو اس لیے ہم عیدگاہ تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن گھر میں پوری رات جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے تب تک ہر گھر کے ہر فرد، ہر مسلمان کو کثرت سے تکبیرات پڑھنا ہے. عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں. اجتماعی تکبیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے اگر آپ نے کر لیا وہی کافی ہے. کثرت سے کہیں، چاہے مرد ہو یا عورت. عورتیں بلند آواز سے پڑھیں. اگر گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے اور عورتوں کی آواز غیر محرم تک نہیں جا رہی ہے تو عورتیں بھی زور سے پڑھیں، کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. نمبر 14 نا. ہاں، وہ خواتین جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں انہیں عیدگاہ جانے کا حکم ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک ہوں. لیکن موجودہ صورتحال میں گھر میں نماز ادا کی جا رہی ہے تو اسی صورت میں وہ خواتین کیا کریں؟ خواتین، عورتیں عیدگاہ جو جاتی ہیں، جن کو نماز نہیں پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں حدیث میں. جو خواتین، جو عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تو جانے کا حکم دیا گیا، عیدگاہ جاتی ہیں لیکن وہ عید کی نماز نہیں پڑھتی، ناپاک ہیں، تو ایسی حالت میں عورتیں وہاں کیوں جائیں؟ نبی علیہ السلام نے 3 مقصد بیان کیا ہے. نمبر 1 یشہدن الخیر، نمبر 2 یشہدن جماعت المسلمین، نمبر 3 ودعوتہ. یہ 3 ہیں، 3 مقصد بیان کیے گئے. نمبر 1 یشہدن الخیر، یشہدن الخیر، جب نماز ہونے لگے گی تو کنارے ہو جائیں گی، عیدگاہ جائیں، یشہدن الخیر، تاکہ عید کے دن جو اللہ تعالی خیر و برکت تقسیم کرتا ہے عیدگاہ میں، عورتیں بھی ان سے مالا مال ہو جائیں. نمبر 2 جماعت المسلمین، وہاں ایک مسلمانوں کے اتنا بڑا اجتماع ہے، اجتماعیت پر اللہ جو کچھ کرم کرے گا اس سے بھی عورتیں مالا مال ہو جائیں. نمبر 3 ودعوتہم، جو مسلمان نمازی لوگ یا نماز پڑھنے والے لوگ جو دعا کریں گے تو اس دعا میں یہ بھی شامل ہوں گی. یہ 3 مقاصد ہیں. اب سوال یہ ہے دوستو کہ عورتیں عیدگاہ میں جاتی تو یہ 3 فائدے تھے. اب گھر میں عورت عید کی نماز ہو رہی ہے تو عورت کیا کرے گی؟ تو ایسی عورت صرف تکبیرات کہتی رہے، تکبیرات کہتی رہے، ذکر اذکار کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس کے علاوہ اور کیا؟ اور پھر ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ عید کے نماز کے بعد یہ دعا کوئی جو کی جاتی ہے یہ کوئی قبولیت دعا کا ٹائم نہیں ہے. اسی لیے گارمن اللہ کے رسول نے عید کی نماز کے بعد یا خطبے کے بعد دعا نہیں مانگی. آپ نے خطبہ دیا، خطبے ہی میں جو دعا یا کلمات آ گئے بس وہی کافی ہوتے ہیں. تو اس لیے عورتیں اپنے ذکر اذکار میں رہیں گی، تکبیرات کہتی رہیں. ہاں اگر کہیں ایسے ہیں، کسی ایسے علاقے میں ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ ہیں جہاں نماز ہو رہی ہے گھر میں، اور گھر میں نماز ہونے کے بعد بیٹھے ہیں، گھر والا کوئی دین کی باتیں
کچھ اپنے بال بچوں کو وصیت کر رہا ہے کہ بھئی دیکھو رمضان بھر تم نماز پڑھتے رہے، نماز میں تلاوت کرتے رہے، گھر کا ذمہ دار، اگر وہیں عید کے بعد لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، کچھ نصیحتیں کر رہا ہے کہ بھائی اب ایسا نہیں کہ ہاں آج سے عید چلی گئی تو تلاوت قرآن بھی ختم ہو گئی، عید چلی گئی تو نماز بھی ختم ہو گئی، یہ نیکیاں آئندہ بھی کرتے رہنا، اور اس میں اپنی اولاد کو دعا وغیرہ دے رہا ہے۔ اگر اس قسم کی کہیں کوئی کیفیت ہے تو ایسی عورت آ کر کے وہاں ساتھ میں بیٹھ جائے نماز عید کے بعد، تاکہ وہ بھی جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، یا گھر کا مالک، گھر کا باپ، گھر کا ذمہ دار اپنے اہل ویال کو کچھ اس طرح سے تاکید کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہاں آج تک جیسے رمضان بھر نیکیاں کرتے رہے، رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان گیا تمہاری نیک اعمال بھی چلے جائیں، کوشش کرو۔ تو ایسی حالت میں آ کر کے بیٹھ جائے گی، اگر کچھ دعا یا کلمات ہوں گے آمین کہے گی تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ نمبر 15، اسی طرح عیدین کی نماز کے لیے اکٹھا ہونا کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بار بار اس سے پہلے بھی بہت سارے سوالات اس سلسلے میں ہوتے رہے کہ اگر حکومت نے آپ کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے فوائد کو رکھتے ہوئے، آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ماہرین ڈاکٹروں سے مل کر کے کہ ہاں ایک دوسرے کے قریب ہونے سے خطرہ ہے بیماری کا، پریشانی کا، جراثیم کا، اور اسی طرح سے علماء کے فتاوے، اگر یہ تینوں چیزیں علماء، ماہرین ڈاکٹر اور حکام، اگر یہ تینوں باہمی مشورے کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعی لوگ زیادہ اکٹھا ہو جائیں، بھیڑ بھاڑ، تو وہاں اس بیماری کے مزید بڑھنے کا خطرہ ہے، اس لیے لوگ دور دور رہیں، اکٹھا نہ ہوں، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم علماء کے فتاوے پر عمل کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہمیں جو علماء نے کتاب و سنت یا کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری مصلحت اور ہماری ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسے فتویٰ دیا ہے تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے فاصلہ، ایک دوسرے سے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب کہ ابھی پتہ چل گیا ہے لوگوں کے رپورٹ، ڈاکٹروں کے تجربے، ان کی تحقیق، ماہرین، سیاست دانوں، تجزیہ نگاروں کی وجہ سے حکومت یہ اعلان کر رہی ہے کہ فلاں جگہ افطار پارٹی میں، مثلا فلاں جگہ افطار پارٹی میں اتنے لوگ اکٹھا ہوئے اور پھر وہیں اتنے لوگوں کو ایک کورونا کی بیماری لگ گئی، افطار پارٹی میں اکٹھا ہوئے یا کہیں زیادہ اجتماع ہوا۔ اگر اس قسم کی چیزیں تجربے کے ساتھ بتائی جا رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں اور حکومت منع کر رہی ہے تو آپ عید پارٹی نہ منائیں۔ عید کے دن سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے بھیڑ بھاڑ لگائیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری، جراثیم یا کوئی بیماری کا اثر ہو گیا تو یاد رکھیے گا، اب ذرا سوچیں، اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک چیز بتائیں گے، دیکھیں اس میں عقیدے کی بڑی حفاظت ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ کہیں بھیڑ بھاڑ میں عید ملن پارٹی آپ نے منا لیا اور سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور وہاں دو چار کو بیماری لگ گئی تو اب سب کا کدھر، بس دیکھو نا، اگر نہ گیا ہوتا تو بیماری نہ لگتی، حالانکہ بیماری اللہ کے حکم سے لگی ہے، لیکن عقیدہ لوگوں کو برباد ہو گیا۔ اسی لیے ہم نے اپنے عقیدے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بیماری تو اللہ کے حکم سے، کوئی ضروری نہیں کہ وہاں جا کے بیماری لگ جائے، اللہ کا حکم ہوگا تب، لیکن اگر وہاں جانے پر افطار پارٹی میں ایک کو بیماری لگ گئی تو سب لوگ یہی کہیں گے، دیکھیں کورونا منع کر رہے تھے نہ جاؤ،
اور کرونا اگر وہاں نہ جاتے تو یہ بیماری ان کو نہ لگتی. اب عقیدہ بیماری پر چلا گیا، اگر وہاں نہ جاتا تو بیماری نہ لگتی، عقیدے کی بربادی. اس لیے ہر قسم کا تحفظ یہی ہے کہ جب حکومت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ایسا اجتماع نہ ہو تو عید ملن، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ لگانا اور ساری چیزوں کا سارے حدود کو توڑ کر کے حکومت نے جو تدبیر اختیار کی ہمارے فائدے کے لیے اس کو ختم کر دینا، یہ بہت ہی غلط ہوگا. اور اللہ نے ایہی مواقع ہیں جہاں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، جو اللہ کہیں رسول کہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے حکام اور تمہارے حاکم تمہاری مصلحت کے لیے یا کسی ضرورت پر کوئی حکم دے دیں، اگر وہ حکم کتاب اللہ سنت رسول سے ٹکرا نہ رہا ہو، کسی مصلحت پر مبنی ہے، تو اس حکم کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں، حکومت کو پریشانی، آپ کا علاج کرتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے اس کے اندر آپ کی مصلحت ہے، آپ کریں. اور آپ کی حکومت نے اگر قانون پاس کیا ہے تو اطاعت کریں. قرآن و حدیث نے ہم کو اس کا پابند بنایا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہر اعتبار سے خیر ہی ہے، خیر ہی ہوگا، اور ہمارا کوئی برا نہیں چاہتا، ہمارا بھلا چاہتا ہے. اس لیے ایسے قوانین کی پابندی کرنا جو ہماری احتیاط. دیکھیں بسا اوقات مصلحت کو مقدم رکھا جاتا ہے، مصلحت کو مقدم رکھا جاتا ہے. دیکھو واللہ کتنی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کتنی کہیں ایسی ہے انسان کی مصلحت کو شریعت نے مقدم رکھا ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ دل تو چاہتا ہے خانے کعبہ کو ڈھا کر کے جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تو ویسے بنا دوں، بہت اچھی نیت تھی. لیکن پھر آپ نے فرمایا، عائشہ لیکن میں ابھی یہ کام کروں گا، ہے تو خانے کعبہ کی تعمیر غلط، توڑنا چاہیے، لیکن ابھی میں اس کو توڑنے لگوں گا تو یہ نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے کہیں گے لو ابھی تک تو بتوں کو توڑتے تو اب تو خانے کعبہ کو بھی توڑ. اس کا مطلب نیتیں کچھ خراب ہیں، تو بدگمانی اور فساد کا ڈر ہے، اسی لیے میں ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہوں. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 16، عیدگاہ میں عید کے خطبے میں دعا ہوتی ہے، لیکن آج صورتحال میں عید کا خطبہ نہیں ہو رہا ہے. تو کیا عید کی نماز کے بعد اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے؟ کرنا کس حد تک درست ہے؟ میرے بھائیوں، یہ عید کا خطبہ جو بات کر رہے ہیں بات بار، اصل میں ایسا ہے کہ جو ہم لوگ اپنے گھروں میں پڑھیں گے، اپنے گھروں میں ہم پڑھیں گے اور گھروں میں عید کی نماز پڑھیں، خطبہ نہ دے. کتنا پیچیدہ مسئلہ لوگوں نے خطبے کا بنا رکھا ہے، خطبہ نہ دیں. میرے بھائیوں، ہم نے شروع میں کہا کہ خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے، خطبہ ایک مستحب عمل ہے. عیدگاہ میں اگر ہم لوگ عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو خطبے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے ہم نے کہا جو حدیث بیان کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری جو نقل کے، ذرا دیکھو حضرت انس بن مالک نے عید پڑھنے کا حکم دیا، عید پڑھی اہل ویال بال بچوں کے ساتھ مل کر کے، لیکن خطبے کا کوئی تذکرہ نہیں. دیکھا آپ نے جتنے صحابہ کرام کے آثار ہم کو ملے ہیں، ہم نے بہت سارے آثار صحابہ کے دیکھے ابن ابی شیبہ وغیرہ میں. واللہ عید کی نماز پڑھنے کا تذکرہ تو گھر میں ہے، لیکن کہیں خطبے کا تذکرہ نہیں ملا. اس لیے خطبے سے اجتناب کریں اور بچیں. رہی بات دعا کی، تو عید کی نماز کے بعد کوئی، میں نے اشارہ کیا، قبولیت دعا کا کوئی وقت نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اس سوال کا جواب ضمنی طور پر پیچھے گزر چکا ہے. عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد اگر قبولیت دعا کا وقت ہوتا تو نبی علیہ السلام ضرور خطبے کے بعد دعا مانگتے. لیکن نبی علیہ السلام نے تقریباً 23 سال عید کی نماز پڑھائی،
وہی خطبے میں دعائیہ کلمات جو ہوتے تھے گزر جاتے تھے، الگ سے آپ نے کوئی اجتماعی دعا نہیں مانگی. آپ اس لیے ایسی دعا سے بچیں. عید کی نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. بس دعا کریں تو یہ کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے، صحت اور عافیت دے. ہم نے جو نیکیاں کی ہے اللہ ان نیکیوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالی نے جو جنت میں جو وعدہ کیا ہے ان چیزوں پر، کیا کہتے ہیں، یعنی روزے پر، قیام پر، اجر مغفرت کا، بخشش کا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. سوال نمبر 17، عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کھجور کھا کر نکلنا موجود ہے. صورتحال میں عید کی نماز گھر میں پڑھی جائے تو کیا عید کی نماز سے پہلے کھجور کھانا ہے؟ دیکھیں، چند چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. عید کے آداب جو ہیں ان کا اپنانا دوستو ضروری ہے. عید کے جو آداب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جب عیدگاہ نہیں جانا ہے تو عید کیسی؟ تو دوستو یاد، عید کا حق ہے، یہ عید کا حق ہے، عیدگاہ کا نہیں، عید کا حق ہے. نمبر 1، عید کے دن غسل کرنا. عید کے دن غسل کرنا، اچھی طرح سے عید کے لیے غسل کریں. اسی لیے تمام اہل علم کا ایک فیصلہ طبقہ ہے کہ اللہ کے رسول عید کے دن کے لیے عید کے دن غسل کرتے تھے. عید کے لیے آپ غسل کریں، صبح اچھے سے اچھا آپ غسل کریں. یہ عید کے آداب میں سے ہے. نمبر 2، بہترین سے بہترین کپڑے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو عید کے دن بہترین سے بہترین کپڑے آپ پہنیں. یہ عید کا حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنا انعام کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے آثار، اس کے دسترخوان اس کے بدن پر دیکھے. اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا کرم کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر صحت تندرستی کے ساتھ رمضان نصیب فرمایا. ہم شکر کر رہے ہیں تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی کہ بہترین سے بہترین کپڑے استعمال کریں. عید کی نہائیں، عید کی نماز میں پڑھیں، عید کی نماز میں پڑھیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. نمبر 3، بہترین سے بہترین خوشبو لگائیں، زینت اختیار کریں. یہ عید کا حق ہے. نمبر 4، عید کی نماز کے پہلے کھجور کھانا. یہ عید کے احکام میں سے ہے. عیدگاہ نہیں بھی جا رہے عید کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا. تو عید کے دن کھجور بھی کھائیں اور کھجور کھائیں. اسی طرح سے خوشی کا اظہار ہو اور ایک دوسرے کو دعا دیں. نہیں کر سکتے ٹیلی فون کر کے تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم. یہ بہت سارے احکام ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور باقی 18 نمبر کا جو سوال ہے تقریباً اسی میں آ گیا ہے. بہت سارے سوالات آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی 18 سم کیا. آج جب پوری دنیا میں کورونا کے لپیٹ میں ہے، اس قابو حکومت سوشل ڈسٹینس کی تعلیمات جاری کی ہے، تو اسی صورت عید ملنے کی غرض سے دوست احباب کی طرف گھر جانا، اکے دکے انسان چلا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ لگانے سے جب حکومت نے اب آپ یہی بتائیں، جب اللہ تعالیٰ عیدگاہ کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو دوست احباب کو ٹیلی فون پر مسافہ ملانے کے لیے ویسے کوئی دوست تیار نہیں ہوتا ابھی، تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے مبارکبادی دے دیں. اگر یکے دکے معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بھیڑ بھاڑ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.